پاکستان کے دفاعی نظام اور مختلف اداروں کی ویب سائٹس پر بھارتی سائبر حملوں کا خطرہ، الرٹ جاری۔ پاکستانی اور سعودی جامعات کا بڑا کارنامہ، جدید ترین سرویلنس ڈرون تیار کر لیا۔ واشنگٹن سے اطلاعات ہے کہ وہاں نیشنل گارڈز کی تعیناتی پر امریکی صدر کو شدید تنقید کا سامنا کیوں ہے؟ امریکہ میں پاکستانی خاتون کے ساتھ مذہبی منافرت کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، آپریشن سندور میں عبرتناک شکست کے بعد اس وقت بھارتی جو ہیں وہ کسی نہ کسی موقع کی تلاش پہ ہیں کہ پاکستان کو نشانہ بنایا جائے، پاکستان کو جواب دیا جائے۔ اسی لیے وہ جنگی تیاریوں کے ساتھ ساتھ سائبر اٹیک کی بھی تیاریاں کر رہے ہیں، اور تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان کی اہم وزارتیں اور محکمے سائبر حملوں کی زد میں آنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈیٹا کے مستقل نقصان، کاروباری نظام جام ہونے اور حساس معلومات لیک ہونے کے خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے وزارتوں اور اہم اداروں جن کی تعداد تقریباً 39 کے قریب ہے، ان کے لیے ایک الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم سرڈ نے ایک بلو لاکر رینسم ویئر سے پاکستانی اداروں کو نشانہ بنائے جانے سے متعلق ایڈوائزری بھی بھیجی ہے، اور ایڈوائزری کے مطابق اس حملے کے نتیجے میں مستقل ڈیٹا نقصان، کاروباری سرگرمیوں میں تعطل اور حساس معلومات افشا ہو سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں نیشنل سیکورٹی ڈویژن، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، الیکشن کمیشن آف پاکستان، قومی اسمبلی کو بھی خط بھیجا گیا ہے۔ NITB، پیمرا، NDMA، اوگرا اور FBR کو بھی اس سلسلے میں خبردار کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی وقت ان اداروں کی ویب سائٹس پر ڈیٹا چوری کرنے کے لیے یا ڈیٹا کو ہیک کرنے کے لیے، اس پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک اٹیک ہو سکتا ہے، سائبر حملہ ہو سکتا ہے۔ نیشنل سرڈ نے ہدایت کی ہے کہ ایڈوائزری تمام متعلقہ محکموں اور اداروں تک پہنچائی جائے۔ ناظرین، ایڈوائزری کے مطابق بلو لاکر سائبر حملے کی شدت انتہائی سنگین ہے۔ ونڈوز پر مبنی ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ، سرورز، نیٹ ورک اور کلاؤڈ اسٹوریج حملوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ نیشنل سرڈ نے ونڈوز کمپیوٹرز، ای میل اور ویب سیکورٹی کے لیے اقدامات اٹھانے اور غیر تصدیق شدہ ذرائع سے مواد ڈاؤن لوڈ نہ کرنے اور مشکوک لنک اور فائل کو کلک نہ کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ایڈوائزری کے مطابق بلو لاکر ٹروجنائزڈ ڈاؤن لوڈز، فشنگ ای میلز، غیر محفوظ فائل شیئرنگ پلیٹ فارمز اور ہیک شدہ ویب سائٹس کے ذریعے یہ وائرس پھیلایا جا رہا ہے۔ ایڈوائزری میں ہدایت کی گئی ہے کہ کمپیوٹر سسٹمز کے دفاع کو مضبوط بنایا جائے، خطرات کے خلاف ادارہ جاتی چوکسی کو بڑھایا جائے۔ ایڈوائزری کے مطابق خطرناک رینسم ویئر فائلز لاک کر کے تاوان طلب کرتا ہے، اور بلو لاکر اینٹی وائرس کو غیر فعال کر کے پورے نیٹ ورک میں پھیلنے اور حساس ڈیٹا چوری کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ نیشنل سرڈ نے اداروں کو آف لائن اور محفوظ بیک اپ رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے تجویز دی ہے کہ ملازمین کو سائبر حملوں سے بچاؤ، مشکوک ای میلز اور لنکس پہچاننے کی فوری طور پر تربیت دی جائے، اور یہ الرٹ جو ہے وہ تمام دفاعی اداروں کے لیے بھی ہے۔ ادھر ناظرین، پاکستان کی 2 اور سعودی عرب کی ایک جامعہ نے علاقائی ڈرون ٹیکنالوجی کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھنے والے کارنامے میں مشترکہ طور پر ایک ہائبرڈ آٹو پائلٹ ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ VTOL ڈرون کو ڈیزائن اور تیار کرنے کے بعد کامیابی سے اس کا تجربہ کر لیا ہے۔ یہ ڈرون نگرانی کے مقاصد کے لیے استعمال ہوگا۔ ٹیم لیڈر احسن افتخار نے ہفتے کو اعلان کیا کہ ڈرون کی پہلی پرواز کامیابی سے مکمل ہو چکی ہے، جو جدید UAV سسٹمز کی تیاری میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس منصوبے میں ہائبرڈ آٹو پائلٹ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے، جو عمودی ٹیک آف اور لینڈنگ سے فکس ونگ فلائٹ میں بآسانی منتقل ہو سکتی ہے، اور اسی طرح یہ طویل فاصلے کی نگرانی کے لیے موزوں ہیں۔ اور انہوں نے مزید بتایا کہ ٹیم اس کامیابی کو ایک مشترکہ کاروباری منصوبے میں بدلنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کے تحت ہلکے وزن کے کمپوزٹ میٹیریل سے ڈرون تیار کیے جائیں گے، پیداوار میں اضافہ کیا جائے گا، اور سعودی عرب کے لیے جدید نگرانی کے ڈرون جو ہیں وہ متعارف کرائے جائیں گے، جو سیکورٹی، ماحولیاتی نگرانی، قدرتی آفات کے انتظام اور تجارتی شعبوں میں استعمال ہوں گے۔ افتخار نے بتایا کہ یہ ایک الیکٹرانک ڈرون ہے جو مسلسل 1 گھنٹہ پرواز کر سکتا ہے، اور اگر بھاری بیٹری لگائی جائے تو یہ 3 گھنٹے سے زائد تک پرواز کر سکتا ہے۔ اس کے زیادہ تر پرزے مقامی طور پر تیار کیے گئے ہیں، جبکہ کچھ چین سے درآمد کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کو مزید بڑھایا جائے گا تاکہ اس میں AI پر مبنی فیصلہ سازی اور سولر پاور سے معاونت یافتہ پرواز جیسی خصوصیات وہ شامل کی جا سکیں۔ ان کے مطابق دنیا بھر میں ڈرون ٹیکنالوجی کافی ترقی یافتہ اور مہنگی ہے، مگر ہمارا مقصد کم لاگت اور سستی ٹیکنالوجی تیار کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایجاد پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کا ایک نیا باب ہے، جو انجینئرنگ، مہارت اور عملی تحقیق کو یکجا کر کے خطے کی موجودگی کو عالمی UAV صنعت میں مضبوط کر دے گا۔
ادھر ناظرین امریکہ کا رخ کرتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں 800 نیشنل گارڈز اہلکار تعینات کرتے ہوئے شہر کی میٹروپولیٹن پولیس کا کنٹرول براہ راست وفاقی حکومت کے تحت لے لیا ہے۔ برطانوی خبر سے ادارے رائٹرز کے مطابق ٹرمپ نے یہ فیصلہ شہر کے مختلف اور منتخب رہنماؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے کیا گیا ہے، جو ان کے دوسرے صدارتی دور کے اس انداز کو ظاہر کرتا ہے جس میں وہ ایگزیکٹو اختیارات کو ایسے انداز میں استعمال کر رہے ہیں۔ امریکی تاریخ میں اس طرح کے فیصلوں کی کمی مثال ملتی ہے، اور رپورٹ کے مطابق یہ دوسرا موقع ہے جب کسی ریپبلکن صدر نے کسی ڈیموکریٹک کے زیر انتظام شہر میں فوجی مداخلت کرتے ہوئے فوجی تعینات کیے ہوں۔ اس سے قبل جون میں ٹرمپ نے لاس اینجلس میں 5000 نیشنل گارڈز اہلکار تعینات کیے تھے، جس پر مقامی حکومت نے شدید اعتراض کیا تھا۔ یہ بھی واضح ہے کہ واشنگٹن ڈی سی اپوزیشن جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے زیر اثر ہے، جہاں ریپبلکنز کے مقابلے میں ڈیموکریٹک پارٹی کے حمایت یافتہ ووٹرز کی بڑی تعداد آباد ہے، اور رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے واشنگٹن کو مبینہ لاقانونیت سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے اقدامات کو ضروری قرار دیا ہے۔ اور ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ بھی کہا تھا کہ ہمارا دارالحکومت پرتشدد گروہوں، وحشی اور نشے میں دھت نوجوانوں اور بے گھر افراد کے قبضے میں آ چکا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کے کئی مقامات پر بے گھر افراد خیمے لگا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ دارالحکومت سے بے گھر افراد کو منتقل کرنا چاہتے ہیں، تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ ان کمزور گروہوں کو جنہیں ٹرمپ نے مجرموں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، انہیں جبراً بے دخل کرنا مؤثر نہیں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ نے اپنے اعلان کے مطابق ان بے گھر افراد کو واشنگٹن سے نکالا، جہاں ان کے خاندان، سپورٹ نیٹ ورکس اور علاج معالجہ موجود ہے، تو یہ انتہائی تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ ان میں سے بہت سے افراد شدید بیمار ہیں۔ یہ بھی واضح ہے کہ وفاقی اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں امریکہ میں قتل اور دیگر پرتشدد جرائم میں اضافہ ہوا تھا، جس کے بعد واشنگٹن ملک کے مہلک ترین شہروں میں سے ایک بن گیا تھا۔ تاہم 2024 میں ان جرائم میں 35% کمی آئی، اور 2025 کے ابتدائی 7 ماہ میں مزید 26% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ناظرین، ٹرمپ نے پریس کانفرنس میں اشارہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ کے دیگر بڑے شہر جن پر ڈیموکریٹک پارٹی کی قیادت ہے، ان کا اگلا ہدف ہو سکتے ہیں، اور جن میں شکاگو بھی شامل ہے، جو طویل عرصے سے پرتشدد جرائم کا شکار رہا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم شکاگو میں بھی یہی کریں گے، جو ایک تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ امید ہے لاس اینجلس بھی یہ سب دیکھ رہا ہوگا، اور واشنگٹن کی ڈیموکریٹک میئر موریل باؤزر نے ٹرمپ کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے نشاندہی کی کہ گزشتہ برس پرتشدد جرائم 3 دہائیوں کی کم ترین سطح پر تھے۔ موریل باؤزر نے ایک پریس کانفرنس میں محتاط رویہ اپناتے ہوئے کہا کہ وہ اور ان کے انتظامیہ کے دیگر ارکان وفاقی حکومت کے ساتھ کام کریں گے، باوجود اس کے کہ وہ ٹرمپ کے دعووں کو دوبارہ مسترد کر رہی ہیں۔ اگرچہ باؤزر کا کہنا تھا کہ قانونی صدر کو پولیس فورس پر عارضی کنٹرول کا وسیع اختیار دیتا ہے، دوسری طرف شہر کے اٹارنی جنرل برائن شوالب نے ٹرمپ کے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا دفتر تمام آپشنز پر غور کر رہا ہے۔ NPR ویب سائٹ کے مطابق امریکی صدر کا ہدف وہ افراد ہیں جنہیں وہ مجرم قرار دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر سیاہ فام ہیں، اور واشنگٹن بعض اوقات نوجوان افراد کے باعث ہونے والے تشدد سے دوچار رہا ہے، خاص طور پر وہ جو موٹر سائیکلیں اور 4 ویلر چلاتے ہیں۔ اور میٹرو پولیس کی چیف پاملا اسمتھ سے جب واشنگٹن میں جرائم سے متعلق سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں نوجوان محفوظ ہوں اور وہ شہر کی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوں، لیکن ہم اس قسم کی مجرمانہ سرگرمی کو برداشت نہیں کریں گے جو ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں۔ اسمتھ کا کہنا تھا کہ رواں ہفتے کے وفاقی کنٹرول سے قبل شہر کے بعض علاقوں میں نوجوانوں کے لیے کرفیو نافذ کیا گیا تھا، جو مؤثر ثابت ہوا۔ ناظرین، گزشتہ چند دنوں میں درجن سے زائد وفاقی اداروں کے سینکڑوں افسران اور ایجنٹس واشنگٹن میں تعینات کیے جا چکے ہیں، اور ٹرمپ کے مطابق اٹارنی جنرل پام بونڈی پولیس فورس کی نگرانی کریں گی۔ امریکی فوج نے کہا کہ نیشنل گارڈ کے اہلکار مختلف ذمہ داریاں نبھائیں گے، جن میں انتظامی، لاجسٹک اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کے لیے اہلکاروں کی موجودگی شامل ہے، اور کسی بھی وقت 100 سے 200 فوجی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی معاونت کریں گے۔ امریکہ سے ایک اور خبر ہے کہ امریکہ میں تعصب بڑھتا چلا جا رہا ہے پاکستانیوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ امریکی شہر ہیوسٹن میں پاکستانی خاتون مبینہ مذہبی منافرت کا شکار ہوئی ہیں، اور نامعلوم شخص نے خاتون کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، پیچھے سے دھکا دے کر انہیں گرایا گیا۔ مغربی ذرائع ابلاغ کے مطابق واقعہ ساؤتھ ویلکریسٹ ڈرائیو پر واقع شوگر پارک پلازا کے سامنے پیش آیا، جب بتایا گیا ہے کہ جمعے کی شام تقریباً 5 بجے ایک نامعلوم شخص نے خاتون کو پیچھے سے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا تھا، اور خاتون کے بیٹے محمد ظہیر نے بتایا تھا کہ ان کی والدہ اسکارف پہنے ہوئے تھی، اور ممکنہ طور پر حملہ آور نے انہیں مسلمان سمجھ کر نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ نفرت پر مبنی جرم ہے، اور ملزم کو فوری گرفتار کر کے سخت سزا دی جانی چاہیے۔ خاتون کے منہ کے بل گرنے سے ان کی ناک کی ہڈی فریکچر ہو گئی، چہرے پر شدید چوٹیں آئیں، اور CCTV فوٹیج میں بھی پولیس نے دیکھا کہ دھکا دینے والا شخص کسی خوف کے بغیر سڑک کی دوسری جانب چلا گیا، اور ملزم کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی، اور پولیس کے مطابق ملزم کو گرفتاری کے بعد سنگین جرم میں ملوث ہونے کا الزام لگایا جائے گا اس کے اوپر، اور اس کو قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔
تو یہ وہ صورتحال جو امریکہ میں اس وقت ہو رہی ہے، تازین صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ناظرین آج کی اس ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔